السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ سورہ واقعہ کی ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کو ملنے والے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ جیسا کہ سورہ کے شروع میں یہ بتلایا گیا کہ اہل جنت کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ جس کو قرآن مجید نے ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین سے تعبیر فرمایا، اور اس کے متعلق یہ بتلا دیا گیا تھا کہ یہ مقربین ہوں گے، جس کو قرآن مجید نے اولئک المقربون، نہیں میں سے غلطی ہوئی، والسابقون السابقون، پہلا گروہ یہ تھا والسابقون السابقون، اور دوسرا گروہ تھا ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، اور یہ تیسرا گروہ ہے جس کے متعلق عمومی اعتبار سے اللہ رب العزت نے اہل جنت کی نعمت اور کیفیت کو بیان فرمایا۔ جو آیتیں آج تلاوت کی گئی ہیں، اس آیت شریفہ میں اللہ نے انسانوں کے 2 گروہ فرمائے، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، یعنی دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ پہلے تو اب تک کی جو آیات آپ کے سامنے مختصر سی تفسیر کے ساتھ گزری ہیں، یہ جنت کے دونوں طبقے کو ملنے والے انعامات کا ذکر تھا، اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جو 2 گروہوں میں تقسیم کیا ہے، ایک اصحاب الیمین اور دوسرا اصحاب الشمال، دایاں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے۔ تو جنتیوں کو ملنے والے انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان آیات شریفہ میں فرمایا۔ مفسرین کرام نے اس آیات کا ایک شان نزول بھی بیان کیا ہے۔ روایات کے اندر یہ بات آئی ہے کہ طائف کی جو بستی تھی یہ بہت ہی خوشنما بستی تھی۔ آج بھی طائف کو جانے والے جو جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ طائف کا جو علاقہ ہے وہ انتہائی ٹھنڈا علاقہ ہے، مختلف قسم کی پیداوار، ہر عجیب قسم کے پیداوار وہاں ہوتی ہیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ طائف اصل میں پہلے ملک شام کا علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں پر کرم فرمایا۔ سورہ قریش کی تفسیر میں اس عاجز نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور اس کرم کے نتیجے میں، فضل کے نتیجے میں ملک شام سے کاٹ کر طائف کو اہل عرب کے حوالے فرمایا۔ تو طائف میں مختلف قسم کے پھل اور پھول نکلا کرتے تھے، وہاں عمدہ قسم کے نباتات نکلتی تھیں، تو اہل طائف کو اپنی چیزوں پر بڑا ناز تھا، اور اس میں شہد عمدہ قسم کا ہوا کرتا تھا، اور ایسے ہی اہل طائف میں خصوصیت کے ساتھ اس زمانے میں موز بڑی کثرت سے ہوا کرتا تھا، اور بڑی وافر مقدار میں تہ بتہ موز ہوتے تھے۔ جو لوگ موز کی پھنی دیکھے ہیں، موز کے درخت کو جنہوں نے دیکھا ہے، ان کو اندازہ ہوگا کہ جو پھنی لگتی ہے درخت کو،
اور موز کی پھنی پر ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد نیچے، اس کے نیچے، اس کے نیچے، اس طرح پورا موز کا اور کیلے کا پورا گچھا ہوتا ہے۔ تو اہل طائف کے پاس ایک قسم کا ایک پھل ہوا کرتا تھا جو موز تھا، یعنی کیلا، اور وہ بڑی وافر مقدار میں ہوتا تھا۔ اور ان کے سامنے جب یہ لوگوں کے سامنے، اہل طائف لوگوں کے سامنے اپنے پھلوں وغیرہ کا ذکر کرتے، تو قرآن مجید کی جب آیات جنت کے متعلق بتلائی گئیں اور اہل طائف کے سامنے جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کے سامنے جب یہ جنت کی نعمتوں کا ذکر آیا تو انہوں نے تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسا باغ ملتا، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا باغ ہو جاتا ہے جیسے جنت میں ملنے والی نعمتیں ہیں، تو کتنا اچھا ہوتا۔ قرآن مجید کی آیات اس موقع پہ نازل ہوئی جس میں یہ بتلایا گیا کہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی تقابل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو تعبیر فرمائی وہ فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، فرمایا کہ جو داہنے والے ہیں اور وہ داہنے والے کتنے اچھے لوگ ہیں۔ چونکہ نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ جنت میں جائیں گے، نام عمل بائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ جنت میں جائیں گے۔ تو داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نام عمل ملنے والوں کو قرآن مجید نے اصحاب الیمین سے تعبیر فرمایا۔ جیسے سورہ حاقہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ تو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملنے کا ذکر اور نام عمل کا بائیں ہاتھ میں ملنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ کے اندر فرمایا۔ تو جن کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ بڑے خوش قسمت ہوں گے اور بڑے ہی نعمت والے ہوں گے، بڑے ہی نعمتوں کے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دائیں ہاتھ والے، اور وہ دائیں ہاتھ والے کتنے اچھے ہیں، یعنی مقام کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، چونکہ جنت جیسی نعمت اور مقام ان کو ملنے والا ہے، اس اعتبار سے یہ تعبیر فرمایا کہ وہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا بیان فرمایا کہ فی سدر مخضود، فرمایا کہ وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بغیر کانٹے کے بے خار بیریاں ہوں گی، فی سدر مخضود۔ روایات کے اندر آتا ہے یہ جو بیری کا درخت ہے، ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے اندر سب نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی، جنت میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو انسان کو تکلیف پہنچانے والی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل صحیح۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قرآن میں ایک تکلیف دہ درخت کا ذکر کیا ہے جو جنت میں ملنے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صدر، یعنی بیری کا درخت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ قرآن نے کیا کہا؟ فی سدر مخضود، یعنی وہ بغیر کانٹوں والا بیری کا درخت ہوگا۔ ہماری دنیا میں جو بیری کا درخت ہوتا ہے، جو عام طور پر غسل دینے کے واسطے اس کے پتوں سے جو پانی کو جوش دیا جاتا ہے، تو یہ کانٹے دار درخت ہوتا ہے، اس کو آسانی سے پکڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن قرآن نے کہا کہ بیری کا جو درخت ہوگا وہ بیری کا درخت بغیر خاردار ہوگا، یعنی اس پہ کانٹے نہیں ہوں گے، اور اس پر جو پھل لگے ہوئے ہوں گے، جو پتے ہوں گے اور کانٹوں کی جگہ پھل ہوں گے، اور وہ پھل بھی ایسے نہیں جو ہمارے بیر ہوتے ہیں، بلکہ کل قلال، بڑے بڑے مٹکوں کی طرح بیر ہوں گے۔ جیسے معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا گیا کہ جب حضور تشریف لے گئے آسمان پر اور عرش کے پاس وہاں فی سدرۃ المنتہا قرآن مجید نے کہا بیری کا درخت، تو وہ بیری کے درخت کے متعلق حدیث پاک کے اندر کہا گیا کہ وہ ایسے بیری کا درخت ہوگا اور ایسے بیر لگے ہوں گے جیسے کہ بڑے بڑے مٹکے ہوں گے۔ تو قرآن مجید نے ایک بات یہ فرمائی فی سدر مخضود، وہ ان باغوں میں ہوں گے جہاں بے خار، یعنی بغیر کانٹے کے بیریوں کا درخت ہوگا، اور فرمایا وطلح ممدود، اور تہ بتہ کیلے ہوں گے۔
تہ بتہ کیلے، جیسے میں نے بتلایا کہ کیلے کے موز کی جو پھنی ہوا کرتی ہے اس پر نیچے سے اس کے اوپر اس طرح موز پورا گھیرا ہوا ہوتا ہے پوری پھنی کو، ایسے ہی جنت کے متعلق فرمایا کہ جنت میں بھی تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ قرآن مجید نے یہاں طلح کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ طلح سے مراد کیا ہے؟ کیا واقعتاً یہ کیلا مراد ہے جو ہمارا دنیا کا کیلا ہے، یا اس سے کوئی اور چیز مراد ہے؟ علماء کرام کی دونوں باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید کی جتنی نعمتیں بیان کی گئی ہیں جنت کی قرآن کے اندر، یہ صرف انسان کے فہم کے اعتبار سے، انسان کو سمجھانے کے اعتبار سے، ورنہ جنت کی نعمتوں کا دنیا کی نعمتوں سے کوئی تقابل ہے ہی نہیں۔ جیسے خود دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیلے کی کئی قسمیں آتی ہیں۔ ایک کیلا وہ ہوتا ہے جو بالکل چھوٹا ہوتا ہے، بالکل 3 انچ والا کیلا، جو عام طور پر آندھرا اور کیرلا وغیرہ کی طرف ملتا ہے، بالکل چھوٹا۔ اور ایک نارمل کیلا ہوتا ہے موز جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اور سعودیہ کے اندر اور عرب ممالک میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض کیلے بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے سائز کے ہوتے ہیں۔ تو صرف دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو کیلوں کے سائز الگ الگ ہوتے ہیں، تو جنت میں جو ملنے والے کیلے ہیں اس کا تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کو کوئی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ علماء کرام نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ طلح منضود سے مراد یہ دنیا کا کیلا نہیں ہے، صرف انسان کے فہم کو سامنے رکھ کر، انسان کی سمجھ کو سامنے رکھ کر اللہ رب العزت والجلال نے صرف یہ بات فرمائی کہ طلح منضود، تہ بتہ کیلے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبا سایہ ہوگا، یعنی درخت کا ایک سایہ۔ جیسے کل کی تفسیر میں ایک بات آئی کہ ایسا درخت کا سایہ ہوگا، جیسا طوبہ کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا بڑا درخت ہوگا کہ ایک پتے سے، یعنی اس کی جو ٹہنی ہوگی، اس کی جو شاخ ہوگی، اس شاخ پر ایک 70 سال تک کی مسافت طے کرنے والا، تیز رفتار گھوڑے پر ایک آدمی 70 سال میں جتنی مسافت طے کر سکتا ہے، وہ ایک شاخ کی مسافت تب بھی آدمی طے نہیں کر پائے گا، اتنی لمبی شاخ ہوگی۔ تو اس کا سائے بھی کتنے پھیلے ہوئے ہوں گے، ظل ممدود، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ اصل میں ظل ممدود کی جو تشریح قرآن مجید نے فرمائی ہے، یہ صبح کے وقت کا سایہ، جب ابھی سورج نہیں نکلے گا تو سورج نکلنے کے بعد جب دھوپ پڑتی ہے تو اس کا سایہ بعض مرتبہ لمبا ہوتا ہے، بعض مرتبہ سایہ کم ہوتا ہے۔ دن کے اوقات میں سایہ الگ ہوتا ہے، رات کے سورج ڈوبتے وقت کا سایہ الگ ہوتا ہے، سورج نکلتے وقت کا سایہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن جب دن نکل جائے، سورج ابھی نہیں نکلے، تو اس وقت جو سایہ پورا پھیلا ہوا ہوتا ہے، ظل ممدود، اصل میں اس لمبے سایے کو تعبیر کیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور چلتا ہوا پانی ہوگا، یعنی جنت کے اندر مختلف قسم کی چونکہ نہریں ہوں گی، اور اس نہروں کو قرآن مجید نے بیان کیا، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى، صاف شفاف شہد کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، اور یہ نہریں بہ رہی ہوں گی، مائع جاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، اور چلتا ہوا پانی ہوگا۔ اور مزید اس کے آگے اور بھی بہت سے انعامات کا ذکر اللہ رب العزت والجلال نے اگلی آیات شریفہ کے اندر فرمایا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگلی مجلس میں ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔